وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی۔ پچھلے رکوع کے آخر میں یہ بات گزری تھی کہ مشرکین کے پاس جب دلائل سے جواب نہیں تھا تو تانے دینے پہ آتے اور اوٹ پٹانگ باتیں کرتے۔ ان میں ایک بات یہ کہ ہم اس قرآن پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایمان لے کر آئیں گے، آپ مایوس ہو جائیں ہم سے، آپ جتنا مرضی سمجھا لیں۔ پھر یہ بھی کہتے تھے ہمیں اللہ نے اتنی دولت اور اتنا مال دیا ہے۔ یہ ان مشرکین کی بات ہے جو یعنی آخرت کو مانتے تھے۔ کہتے ہمیں اتنی دولت اتنا مال اللہ نے دیا ہے تو ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں عذاب ہو جائے، کیونکہ اللہ ہم سے خوش ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور اتراتے بھی تھے اس دولت پر۔ تو اس کا اللہ نے کیا جواب دیا تھا پچھلے رکوع کے آخر میں کہ بھائی اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اس کا تمہارے محبوب ہونے سے یا تمہارے جو ہے وہ قابل ہونے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو اسی رکوع کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم اس خوش فہمی میں اگر ہو نا کہ تمہارے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کو بھی تم سے محبت ہو جائے گی، یا اللہ کو تم سے محبت تھی اس وجہ سے اللہ نے تمہیں زیادہ اولاد اور دولت دی ہے، تو یہ خوش فہمی ہے۔ کیوں؟ وما اموالکم، نہیں ہے تمہارے اموال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، باللتی، اس قابل ہے، ایسی ہے کہ تقربکم عندنا زلفی، کہ وہ تمہیں ہمارا قرب عطا کر دے، قرب کے اعتبار سے، یعنی قرب کے درجات کے اعتبار سے تمہیں مزید ہمارا قرب عطا کر دے اور تمہارا درجہ بلند ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ الا من آمنا، ہاں قرب اس شخص کو ملے گا جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے۔ تو اصل میں قرب کا مدار دولت اور اولاد پر نہیں ہے بلکہ نیک عمل پر ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو کہ حدیث میں تو بڑی ترغیب ہے کہ اولاد کی کثرت کرو، تو ظاہر ہے جب اولاد کی کثرت ہوگی تو انسان اللہ کا زیادہ محبوب بنے گا۔ تو خوب سمجھ لیں، اولاد کی کثرت ایک تو اس بیس پر ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں، تو اس بیس پر تو کثرت سے اولاد اگر آپ کے ہے تو یہ تو اللہ کے حکم کو آپ نے پورا کیا ہے، کیونکہ نسل روکنے کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے۔ تو اگر اس اولاد کی کثرت کی بیس اچھی ہے، نیت اچھی ہے آپ کی کہ توحید پرست دنیا میں زیادہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اہل اسلام کی اولاد بڑھے، تو اس بیس پر اگر ہے پھر تو اس پر آپ کو اجر بھی ملے گا، اور یہ اولاد قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی اور صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ لیکن اگر یہ بیس نہیں ہے، بلکہ بیس وہ ہے جو غیر مسلموں کی بیس تھی، وہ بیس یہ تھی کہ بھئی یہ اولاد جو ہے دنیا میں ہمارے کام آئے گی، جنگوں میں لڑے گی، اور اس سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ اللہ کی اطاعت کرے، فرما بردار بنے یا نہ بنے، بھلے بت پرست بنے، مشرک بنے، اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولاد برائے اولاد پھر کوئی نعمت نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تو عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ بالکل اس کی مثال ایسے جیسے قرآن نے یہاں کہا نا تمہارے اموال بھی اس قابل نہیں ہے جو تمہیں ہمارا قرب عطا کر دیں، لیکن دوسری طرف حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اس نیت سے تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے، تو قیامت کے دن وہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مال برائے مال کوئی نعمت کی چیز نہیں ہے۔ ہاں وہ مال جس میں آپ یہ چاہتے ہو کہ بھیک سے بچو اور رشتہ داروں پہ خرچ کرو اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، تاکہ آپ کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ملے، آپ دل جمی کے ساتھ عبادت کر سکو، آپ اپنے ملک اور قوم کو ترقی دے سکو، یہ جذبہ اگر اچھا ہوگا تو پھر تو مال واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہاں وہ مال جو مال برائے مال ہو، اور وہ اولاد جو اولاد برائے اولاد ہو، جیسے کہ مشرکین کا گمان تھا، اس میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں ہمارا قرب دے دے، یہ تو اللہ نافرمانوں کو، قارون فرعون کو بھی اللہ نے بہت کچھ دی تھی یہ چیزیں۔ الا من آمن وعمل صالحا، تو اصل یہ کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ تو نیک اعمال کی بیس پہ اگر کوئی پیسہ زیادہ کما لیتا ہے اور نیک عمل کی بنیاد پہ اگر کوئی اولاد کی کثرت کا متلاشی ہے، تو پھر اس پہ بہرحال اجر ملے گا، کیونکہ اصل چیز نیک عمل ہے اور آپ کی نیت ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، تو جو نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے ان کے لیے پھر تھوڑا بدلہ نہیں بلکہ بہت زیادہ بدلہ ہے، یعنی ایک کی کم از کم 10 گنا تو اللہ دے گا زیادہ، ایک نیکی کا 10 گنا۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن سے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ہماری آیات کو غلط قرار دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہمیں ہرانے کے لیے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جادو ہے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ جیسے میں نے ترجمہ کرتے ہوئے مثال دی تھی نا کہ کجی تلاش کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ نیگیٹو چیز کی طرف جاتے ہیں۔
تو الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام سے اور قرآن سے متاثر ہونا چھوڑ دیں. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. پھر اللہ نے اسی مضمون کا دوبارہ تکرار کیا کہ تم جو بار بار اتراتے ہو اپنی دولت پہ کہ دولت ہے اصل ہے، اور دولت جو ہے پیسہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی میں نے بتایا اکثریت غربت میں تھی. تو اللہ نے فرمایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له. دوبارہ آپ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور جس کے لیے چاہتا ہے لہو اس بندے کے لیے دروازہ تنگ کر دیتا ہے. اب جب رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس مسلمان کو کیا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ کافروں کو کے طعنے کا جواب تھا. یہ پچھلے رکوع کے آخر میں بھی یہ آیت تھی نا کہ جس کو چاہتا ہے اللہ روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے. تو اس وقت یہ آیت تھی یہ بتانے کے لیے کہ تم جو اس میں یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس روزی زیادہ ہے تو ہم اللہ کے محبوب ہیں، تمہاری سوچ غلط ہے. اب یہ کسی اور معنی میں آیت کو دہرایا گیا ہے کہ اہل اسلام جب یہ بات سوچتے ہیں نا کہ جب اللہ جس کو چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے رزق کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں، تو وہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب اللہ کا کام ہے یہ، تو ظاہر ہے جب آپ اللہ کے لیے اس مال کو خرچ کریں گے تو اللہ آپ کے مال میں کیوں برکت نہیں دے گا. اور کافر کیا سوچتا ہے کہ بھئی اتنا پیسہ ہے، اگر میں نے اتنا خرچ کر دیا تو اتنا سا رہ جائے گا. تو وہ سارا اسباب پہ نظر رکھ کے زندگی گزارتا ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، یعنی کچھ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، تو فہو یخلفہ، اللہ اس کا نعم البدل دے گا تمہیں. ثواب کی صورت میں بھی دے سکتا ہے، تمہارے مال میں برکت کی صورت میں بھی دے سکتا ہے. وہو خیر الرازقین، اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا، سارے مشرکین کو، ان کے معبودین کو اور مسلمانوں کو بھی سب کو جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. پچھلے رکوع میں تھا نا کہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہے ہماری سفارش کر دیں گے چونکہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. تو فرشتے تو اللہ سے ویسے ہی اللہ کی عظمت اور جلال میں دبے رہتے ہیں، وہ کہاں زبردستی سفارش کر سکتے. اب اللہ نے دوسرے عنوان سے اسی مضمون کو دہرایا کہ فرشتے خود قیامت کے دن براءت کا اعلان کریں گے. جس کو تم معبود سمجھتے تھے وہ سفارش تو دور کی بات، وہ تو کہے گا اللہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ان کو ڈر لگے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی کم بختوں کی وجہ سے ہم پہ بھی عذاب آ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا أَهَؤُلَاءِ، کیا یہ وہ مشرک لوگ، إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ عبادت کرتے تھے إِيَّاكُمْ تمہاری. قَالُوا سُبْحَانَكَ، فرشتے کہیں گے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، تو ان کو چھوڑ کر تو ہمارا ولی تھا، ہمارے یہ ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، بلکہ یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے. کیا مطلب اگر ہماری عبادت کرتے تھے تو شیاطین کے کہنے پہ کرتے تھے نا، تو اصل میں تو ان کا معبود شیطان ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی پتھروں کے سامنے جھک رہا ہو، آپ اس کو سمجھاؤ بھائی یہ پتھر تو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، تو کیوں شیطان کی باتوں میں آ رہے ہو؟ وہ کہہ نہیں یہ میرا خدا ہے. تو ہم کہیں گے اصل میں تیرا خدا یہ نہیں بلکہ تیرا خدا شیطان ہے، کیونکہ شیطان کے کہنے پہ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو ہر باطل نے شیطان کو اصل میں خدا بنایا ہوا ہے. تو فرشتے بھی یہ کہیں گے، بلکہ اکثر یہ لوگ شیطان کی عبادت کرتے تھے، یعنی جن، کیونکہ جن بھی شیطان ہے نا، تو اس سے مراد شیطان مراد ہے اس سے. یعنی ہر جن شیطان نہیں ہوتا، لیکن جتنے شیاطین ہیں وہ جنات ہیں، جنات میں سے. اکثرهم بہ مؤمنون، ان میں اکثر انہی جنات پر ایمان رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو فَالْيَوْمَ، آج کے دن، لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آج تو تم میں سے بعض کے لیے نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے. دنیا میں تو ظاہری طور پر ایک دوسرے کو نفع نقصان پہنچا دیا کرتے تھے، مشرکین جو ہے نا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن آج تو تم ایک دوسرے کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے. اور اب سزا کیا ملنے والی ہے؟ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آج ہم ظالموں سے کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو اس آگ کا عذاب، الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اللہ کہتے ہیں ان کے معبودوں کا یہ حال ہے
اور جب ان کے پاس اتنا پیارا کلام قرآن مجید تلاوت کی جاتی ہے جو فطرت کو اپیل کرنے والا کلام ہے، جس کی دعوت میں توحید ہے، بہت صاف ستھری باتیں ہیں، تو اپنے معبودوں کے دفاع میں اوٹ پٹانگ تعویلات، اور جو اتنا صاف ستھرا 2 اور 2 4 کی طرح کلام ہے، اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جادو ہے یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قالوا ما ھذا الا رجل، تو کہتے ہیں نہیں ہے یہ شخص مگر ایک ایسا آدمی۔ ھذا بھی توہین کے لیے بعض دفعہ استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان ادھر اشارہ کرتے ہیں نا ھذا، تو یہ توہین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین میں کہتے تھے بھئی یہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کا اور کوئی ویژن نہیں ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں ہٹائے، اور کوئی توحید کا لیبل لگا دیا اس میں، بس توحید کا لیبل اور صلہ رحمی اور اچھی باتیں اور قرآن، یہ سب لیبل لگا دیا، باقی اس مقصد یہ کہ ہمیں کلچر سے ہٹانا۔ یرید ان یصدکم، یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے، عما، ان معبودوں سے، کان یعبد آباؤکم، جن کے تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اس سے روکنا چاہتا ہے تمہارے، اس لیے کیا کہ سامنے والے کو ایک دم غیرت آ جائے، اچھا میرے باپ دادا کے دین سے ہٹا رہا ہے۔ وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہتے تھے نہیں ہے یہ، یعنی یہ جو کلام اس نے پیش کیا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی جھوٹا کہتے تھے یہ نہیں ہے مگر افکن، ایک جھوٹ ہے، مفترا جسے گڑھ لیا گیا، یعنی بیٹھ کے گڑھا گیا، اس کو ایک پلاننگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کر آئے جھوٹ ہے، جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ گڑھ لیا ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کہا کافروں نے حق کے لیے جب حق ان کے پاس آ گیا، نہ آیا ہوتا تو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن جب آ جائے پھر تو 2 اور 2 4 کی طرح پتہ چل جاتا ہے نا حق کیا باطل کیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب ان کے پاس حق آ پہنچا تو اب کیا کہنے لگے، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے مگر ایک کھلا ہوا جادو۔ کبھی کہتے تھے جھوٹ ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ سیاست ہے، اصل میں تو ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہتے ہیں جادو ہے۔ تو جادو ہے اور کھلا ہوا جادو، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی اس کے جادو ہونے میں، یعنی جھوٹ مشرکین بولتے تھے پوری ڈٹائی کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں تم جس کلام کو جادو کہہ رہے ہو تمہیں تو قدر کرنی چاہیے اس کی، اس لیے کہ تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہود و نصارہ کے پاس ان کے عقیدے کے مطابق پیغمبر آئے ہیں، کتابیں آئی ہیں، اگر ہمارے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجا ہوتا اور ہمارے پاس آسمانی کتاب آتی تو ہم تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے، اس کا ذکر تفسیر کے لیکچروں میں ان آیات کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، آئے تھے اسماعیل علیہ السلام، لیکن ان کو تو بہت ٹائم گزر چکا تھا نا، 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا، یعنی ماضی قریب میں کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا جس کی تعلیمات محفوظ ہوں، کوئی آسمانی کتابیں بھی نہیں جن کی تعلیمات محفوظ ہوں۔ یہود و نصارہ کے پاس تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اسے جب نعمت ملتی ہے وہ تو زیادہ اس نعمت کے حصول پر حریص ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے خاندان میں جب کسی فرد کے پاس پہلی دفعہ گاڑی آئے تو وہ زیادہ خوش ہوتا ہے کہ یار ہمارے تو خاندان میں پہلی دفعہ کوئی کسی کے پاس گاڑی آئی ہے، ہمارے تو خاندان میں پہلی دفعہ کوئی ڈاکٹر بنا ہے، ہمارے تو خاندان میں پہلی دفعہ یہ نعمت ملی ہے۔ تو جو نعمت پہلی دفعہ ملی ہے اس پہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس تو پچھلی کوئی آسمانی کتابیں بھی نہیں ہیں، تمہیں تو اب کتاب اللہ ڈائریکٹ تمہیں قرآن جیسی کتاب دے رہا ہے، کیونکہ ان یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کی قدر نہیں کی، تو اب اللہ تمہیں نوازنا چاہ رہا ہے، تمہیں مقام اور مرتبے دینا چاہ رہا ہے، تو تمہیں تو جو ہے نا ہاتھوں ہاتھ اس کتاب کو سینے سے لگانا چاہیے تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما آتیناہم من کتب، نہیں دی ہم نے ان سے پہلے ان کو کوئی کتابیں، یدرسونہا جنہیں یہ پڑھتے، کوئی آسمانی ہدایت نہیں تھی ان کے پاس، جس کی وجہ سے 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے، اور یہود و نصارہ کم از کم ان کی نسبت حق کے زیادہ قریب ہیں، ان میں وہ برائیاں نہیں ہیں جو ان کے اندر ہیں۔ تو اب تمہیں ایک کتاب مل رہی ہے تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسل آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتابیں نہیں دی جن کو یہ پڑھتے، وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہ ہم نے ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھیجا، یعنی ماضی قریب میں
بہت ٹائم گزر گیا، ان پیغمبروں کی تعلیمات کے اثرات ختم ہو گئے ہیں، تو اب کوئی نیا ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آیا۔ جیسے کہ یہود و نصارہ کے پاس تو آتے رہے ہیں، بہت سارے پیغمبر آئے، ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ تو ان کو چاہیے تھا، خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ قدر کریں کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اسپیشلی ہم میں اللہ نے پیغمبر بھیج کے ہمیں اب دنیا میں نوازنا چاہتے ہیں۔ جیسے پہلے یہودیوں میں پیغمبر بھیجے، ان کو دنیا کا امام بنا دیا، پھر عیسائیوں میں پیغمبر بھیجے، ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ تو اب اللہ ہم میں پیغمبر بھیج رہے ہیں، آسمانی کتاب بھیج رہے ہیں، تو اب اللہ ہمیں دنیا میں امام بنانا چاہتا ہے، ہمیں مقتدی رہبر بنانا چاہتا ہے، تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مشرکین اس وقت تو قدر کی نہیں، لیکن بہرحال پھر لوگ مسلمان ہوئے اور پھر انہوں نے قدر کی۔ جن کے جو بدقسمت تھے وہ قدر کیے بغیر مر گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے، اور جنہوں نے قدر کی عبو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، اور یہ جتنے اصحاب رسول ہیں، معاذ بن جبل، جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ، اور خواتین میں بھی جو صحابیات گزری، تو جنہوں نے قدر کی پھر اللہ نے ان کو کیسا واقعی دنیا کا امام بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے مشرکین مکہ دیکھو تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی میری آیتوں کا انکار کیا تھا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ مشرکین مکہ ان پچھلوں کو جو ہم نے نعمتیں دی تھی نا ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارا مال زیادہ، ہماری دولت زیادہ، تو کتنی زیادہ ہو گئی ہوگی پچھلی قوموں کو، تم سے اس سے 10 گنا زیادہ ہم نے دیا ہے، تو تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي، ان لوگوں نے میرا انکار کیا جو اتنے مالدار تھے، میرے پیغمبروں کا انکار کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میری پکڑ کیسی ہوئی، جب ان کو نہیں چھوڑا تو تمہیں کیسے چھوڑ دوں گا میں۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے توحید ہی کا بیان ہے۔ اس رکوع میں جو اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہی دولت پہ اترانا۔ تو غریب آدمی کو کبھی بھی دولت مند کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آج خودکشیوں کے کیس بہت آ رہے ہیں۔ پرسوں ایک بندہ میرے پاس آیا کہ میں غریب ہو گیا ہوں، میری ملازمت چھوٹ گئی اور کاروبار میں بھی نقصان ہوا، اس کے 10-12 کروڑ روپے کا مقروض ہو گیا، خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، گھر میں تانے سننے کو ملتے ہیں۔ اچھا ایک طرف تو یہ ہو گیا، دوسری طرف جب وہ مالداروں کے تکبر دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ تو اور ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کو روکا، کہہ رہے میں نے آپ کا کہیں بیان سنا تھا تو میں خودکشی کی طرف نہیں گیا، ورنہ مجھے خودکشی کے خیالات آ رہے تھے۔ تو کہنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیسے صبر کروں، گھر میں تانے ملتے ہیں۔ میں نے کہا غلطی جو ہوئی ہے تم سے اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اور اب جب گھر میں تانے مل رہے ہیں تو صبر کرو۔ تانا دینے والا بھی ایک وقت کے بعد تھک جاتا ہے، اور یا نہیں تھکے گا تو تمہیں تانے سننے کی عادت پڑ جائے گی۔ تو کیونکہ میرڈ ہے، شادی شدہ ہے، بیوی بچے بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہاں چھوڑتے ہیں بیوی بچے، اور ماں باپ بھی نہیں چھوڑتے آج کل۔ تو بھئی اس کو برداشت کرو، اور یہ سوچو دنیا مسافر خانہ ہے، اب اسی یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اس میں صبر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے آخرت میں۔ اور کچھ وقت کے بعد انسان بڑے سے بڑا غم جو ہے نا اس کو یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان۔ میں نے پھر اس کو مثال دی، دیکھو جیل کے اندر قیدی جاتے ہیں، چند دن کتنی ڈپریشن میں ہوتا ہے، اس کے بعد 20-20 سال جیلوں میں رہتے ہیں، عادت ہو جاتی ہے ان کو۔ جو صبر کرنا چاہے اس کو، نہیں کرنا چاہے گا تو وہ تو خودکشی کرے گا، پاگل ہو جائے گا وہ۔ تو اس لیے میں نے اس سے یہی کہا کہ اور سب لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا یہ غربت کو ایک بہت بڑا تانا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ شریعت کا مزاج بالکل بھی نہیں۔ پیسہ کمانے کی کوشش ضرور کریں، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھائی فوراً یہ آیت سوچا کریں، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، ہمارا رب ہے جس کے لیے چاہتا ہے بھائی روزی بڑھا دیتا ہے، بڑھا دے تو شکر ادا کریں کہ بھئی اللہ نے دیے، اترائے نہیں، بولے اللہ کا کرم ہے، میرے اوپر میرا کمال نہیں ہے، اور نہ ملے تو صبر کریں، بھائی اللہ یہی چاہتا ہے، تو جب یہی چاہتا ہے تو ہم اسی پہ خوش ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکنت میں زندگی گزار دی، اور دعا بھی مانگی اللہ تو ہمیں مسکینوں میں ہی رکھنا، یہ آپ نے دعا مانگی ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھو، عشق، عقیدت، بغض اور مجبوری۔ بغض کو آسان اردو میں نفرت، جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو بس پھر اسی کے خلاف جاتا ہے۔ طلاقوں کے بعد ہوتا ہے۔ سیاست کی مثال تو سمجھ میں آ گئی نا، سیاسی مثالوں میں، اور ہم گوروں میں بھی ہر چیز کو گوروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اب ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ وہ لوگ آ کے بچے تربیت کرنے کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا پتا بچے کیسے پالے جاتے ہیں۔ میجورٹی، سارے برے نہیں ہیں ان میں، وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں۔
تو اور ان کے اسٹائل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بچے سنبھل نہیں رہے ہیں. اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان سے سنبھل نہیں رہے. یاد رکھو جو چیز گفٹ ہوتی ہے نا، اگر اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل بن جائے تو پھر وہ گفٹ رہتی نہیں ہے. اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے، یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو. اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے؟ بولو نا، گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا، اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. دیکھو ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا، تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے. ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے. چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں، ہیروئن میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو، یا بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے اخلاق خراب کر دیے. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے، تو ہر دفعہ طنز والا لہجہ ہوتا ہے، بگاڑتے ہیں باقاعدہ. اب مجھے بتاؤ مٹھائی کا ڈبہ کوئی گفٹ دے کے گیا آپ کو تو اس کو تھوڑا سا تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو. یار فریج میں رکھ دو، ایک ہفتے کے اندر اندر کھا لو، یہی ہوگا نا. اور ذرا ٹائم پہ کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ 6 لڈو کھا لیا آپ نے، ایک دم شوگر ہائی ہو گئی، یہ پیٹ خراب ہو گیا، ایک کھا لو 2 کھا لو. ہر گفٹ کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن بہت زیادہ سنبھالنا پڑ جائے تو وہ گفٹ نہیں رہتا، وہ ٹینشن ہے. مثال کے طور پر مٹھائی کے بجائے کوئی گرنیٹ گفٹ میں دے کے چلا گیا، ڈبہ کھولا تو 6 گرنیٹ ہیں، اس میں پن نکلی بھی ہے، اور کہہ رہے یہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام آئے گا. کبھی دشمن سے مقابلہ ہوا، آپ کہو گے میرے کام بعد میں آئے گا، یہ مجھ پہ پہلے پھٹے گا. فوراً آپ رابطے کر رہے ہو کبھی ماہرین گرنیڈی یاد سے. ابے بھائی یہ پھٹ نہ جائے، کوئی بچہ نہ اٹھا کے پھینک دے. یار کیا کرنا ہے، یہ گفٹ ہے، یہ تو عذاب بنا دیا میرے لیے. مثال کے طور پر اور آسان، ایک صاحب مجھے بکری کا بچہ گفٹ دے کے چلے گئے. بکری کا بچہ تو تھوڑا سا بڑا ہو چکا تھا، موشن لگے ہوئے ہیں اس کو. میں اس کو کھلا رہا ہوں، وہ کیا ہوتی ہے بروف، وہ نہیں ہوتی یار، ابے وہ موشن کی مشہور دوا ہے، نام فلیجل. میں اس کو فلیجل کھلا رہا ہوں، پھر اینٹی بائیوٹک کھلا رہا ہوں، اس کے دستی ٹھیک نہیں ہو رہے. پھر 10 ٹھیک ہوئے تو پتا چلا لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا. پھر وہ ایک ڈاکٹر کو بلایا، 2-4 دفعہ میں نے کہا بھائی یا تو کسی کو گفٹ دے دے یا اس کو ذبح کر کے کھا لو. میں نے کہا اپنے بچے پالنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں جتنا یہ. اس بیچارے کی نیت نہیں تھی ایسی، وہ تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے آ کے بیمار ہو گیا ہو یا پہلے سے بیمار ہو، واللہ عالم. لیکن اس گفٹ کو جو اب میں اس کے لیے نا موٹیویشنل سپیکرز کو سن رہا ہوں کہ ایکچولی بچوں بکری کے کیسے. میں یوٹیوب پہ سرچ بھی کر رہا تھا کہ بکری کے بچے کو موشن لگے تو کیا کرنا ہے. تو میں پھر ماہر جو ڈاکٹرز وہاں سے آئے ہیں ان سے میں گائیڈنس لے رہا ہوں کہ جی یہ بچے میں بیماری ہو جائے تو کیسے. اس کا مطلب بھائی یہ بچہ گفٹ نہیں ہے، یہ عذاب جان ہے. یہ کسی نے اپنی ٹینشن آپ کو پہنائی ہے. بعض یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کا لیبل ہوتا ہے لیکن ٹینشن آپ کو بولو پہنائی جا رہی ہوتی ہے. یار مفتی صاحب کو شوق ہے یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو گفٹ قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ اس کی تربیت کو بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ گفٹ نہیں ہے، یہ عذاب جان ہے. تبھی تو ان لوگوں نے راکٹ سائنس رکھا ہوا ہے اس کی تربیت میں نا، تبھی ان کے 2 ہوتے ہیں، 2-3. بہت مشکل کام ہے، اس کو بہت زیادہ مشکل ہے. تبھی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں، وہ کر لو، پھر غالب یہی ہے کہ انشاءاللہ نیک بچہ بنے گا. پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو 100% تو بھائی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا. چند چیزیں ہیں، چند چیزیں کیا ہیں، بچے کو برے ماحول میں بیٹھنے، بولو ابھی بول لو نا یار، اس کی دوستیاں مت، اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اسکولوں میں. بعض دفعہ اچھے اسکول میں بچہ بگڑ، یاد رکھو اسکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے. یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو.
اسکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے، ٹھیک ہے ایجوکیشن میں بھی، لیکن نیک سب ہوتے، یہ ذہن میں رکھنا۔ ہمارے اسکولنگ سسٹم اور کالج اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا، وہ سسٹم نہیں ہے، وہ شسٹم ہے۔ تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنا ہے، ورنہ یہ نعمت نہیں ہے، یہ کیا، تبھی تو ان سیکولر لوگوں کے دو دین کے ایکچولی پالنا بہت مشکل، ایکچولی صرف بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے، ایکچولی ایک ایک بچے کو وہ چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا چاہیے ان کو، ہر بچے کو آپ کی جو ہے نا توجہ چاہیے، توجہ، اتنی فل توجہ دے کے بھی وہ عجیب سا ممی ڈیڈی سا بن رہا ہوتا ہے، وہ توجہ چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی توجہ چاہیے، بتائے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو، جو کثرت سے ہوں کھیلنے کودنے کے لیے۔ بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے، وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے سدھرے گا نہیں، بلکہ بگڑے گا، وہ بگڑے گا۔ بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، خود جتنے بگڑے ہوئے ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں۔ دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیے، یہ فرق ہے۔ اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی، ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپس میں کھیل کود کے لیے، تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا؟ وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا، وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں، ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہومو سیکسولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے، کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو، کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں۔ کزن میرج کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نامحرم ہے وہ، خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے۔ سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی، وہی آپ نے شارٹ کر دیے، تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے آپ؟ اس کی فطرت چینج کر دو گے؟ نہ نہ نہ، بچہ اس فطرت کو لے کے آئے کہ اس کو بچے چاہیے، وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ۔ بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے دو کر دی، ایک کر دیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا؟ اڑوس پڑوس کے لونڈے لپاڑوں سے، جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا۔ اور آگے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بڑھاپا میں جو بربادیاں، نہ بہویں ہوں گی، نہ داماد ہوں گے، نہ خاندانی برباد، تو آپ تنہائیاں تنہائیاں تنہائیاں۔ بچے مارتے پیٹتے بھی ایک دوسرے کو، وہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، برداشت پیدا ہوتی ہے۔ اکلوتے کو تو آپ ساری اس کی چاہتیں پوری کرو گے آپ، تو لاڑ پیار میں بگڑے گا وہ بھائی۔ دیکھو فوج کو تیار کیا جاتا ہے بارڈر پہ لڑنے کے لیے، تو فوجیوں کا ممی ڈیڈی بنایا جاتا ہے، یہ ٹھڈے مارے جاتے ہیں۔ اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو ٹھڈے مارو آپ، کیونکہ آپ کو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تھوڑی تیار کر رہے ہو ان کو، لیکن دنیا میں کیا ہمیشہ اس کو پھول ملیں گے؟ کانٹے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے، تو ان کانٹوں کے لیے کیا ٹریننگ کی ہے آپ نے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہوں؟ بولو نا۔ کہیں چاہتیں پوری ہوتی ہیں، کہیں کیا کرنا پڑتا ہے، تو چاہتیں ساری پوری تھوڑی ہوں گی، زندگی میں مسائل بھی آئیں گے، اس مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے اس کو کیا ٹریننگ دی ہے؟ وہ بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے، جب بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں، شکایتی ٹٹو بنتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں تو تجربے کار ہوں یار، آپ اپنے بڑے بچے کو نماز پڑھاؤ، سکتا سستی کرے نہیں پڑے گا، وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوگا، ابو یہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا برا عمل ہے، کل میں بھی یہ کام نہیں کروں گا تو میں بھی برا ہوں، یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے۔ میں آج اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا، تو میرے بڑے بھائی بہنوں کا بہت دخل ہے اس میں، نہ ہوتے تو میں نہیں، کچھ بھی نہیں بن پاتا، میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں۔
تو لیکن چونکہ ہم عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں گورے کی، میں نے بتایا تھا نا اندھا پن، عقیدت میں اندھا ہو جانا، عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. تو اب اندھے ہو گئے ہیں، تو اب تربیت کہاں سے لے رہے ہیں ہم؟ انگریزوں سے، جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، وہ تمہاری خاک تربیت کرے. اس کا مطلب تم وہ تربیتی پروگرام بچوں پہ فٹ کر رہے ہو کہ کل تمہارا بچہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا، اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے. برا تھوڑی اس کو برا سمجھتے کہ میرے بچے نے مجھے اولڈ ہاؤس میں وہ کہہ رہا ہے، میں نے اپنے ابا کو کرایا تھا تو اس نے بھی کرا دیا تو کیا ہوگا. یہ والی تربیت آئے گی سوسائٹی میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ عقیدت میں اندھا پن. ہاں اب بچوں کی بات آئی، تھوڑی سی بات بتا دوں. پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس، دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو، مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں. رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ، قطعاً نہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو، بھائی بستر کیا ہوگا دور. ماں کی، کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ، کزن کے ساتھ بھی سوئے گا. بولو نا، نہیں سوئے. ہاتھ کا مذاق نہیں ہوگا، دور. اور اگر دیکھ رہی ہے کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے پھر بھائی دوستی ختم. تو دور رکھیں، اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو. ایک کام تو یہ کرنا ہے. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے، میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں ظہر کی نماز میں، عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ، یہ کیا لگتا ہے؟ تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں؟ بولو خطرناک. اور یہ جب تک نہیں روک سکو گے جب تک اپنے بہن بھائی زیادہ نہ ہو، ورنہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچوں سے بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو. بدتمیزی والا لہجہ اختیار بولو نا. بچوں کو آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہو تو بد اخلاقی سے بات چیت بچوں کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے. بعض دفعہ باپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے، بعض دفعہ ماں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے. اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا، ماں نے کوئی چیز منگوائی نا، بیٹا کنگا لے کے آؤ، اب وہ نہیں مل رہا اس کو، یہ پڑا ہوا ہے، اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا. تو آپ بھلے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے 2 گھنٹے کے اخلاق پہ بیانات سناؤ، بچے کے اخلاق ٹھیک ہونے والے بولو وہ سیکھی یہی رہا ہے گھر سے. اندھا ہے، ابے بھائی یہ کیا اسٹائل ہے بات کرنے کا؟ اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے بچوں میں سے کبھی کسی سے اس اسٹائل میں بات کی ہو. اندھا ہے، نظر نہیں آ رہا، عجیب سا جملہ ہے یار، تم کیا اخلاق سکھا رہے ہو؟ عزت سے بات کرو، تمیز سے بات کرو. بیٹا یہ رکھا ہوا دیکھ لیا کرو یار، تھوڑا ہمارا بھی ٹائم بچاؤ، اپنا بھی ٹائم بچاؤ. اس اسٹائل میں بات کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پہلی بات آپ نے خود بھی اسٹائل کہیں سے سیکھو. نہیں آ رہی بات، میرا خیال ہے ہر وقت طنز، ہر وقت آنے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. وہ کہتا ہے میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کچھ. اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا، اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد محسوس ہونا ختم. اس کو آرام محبت دو یار. ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع عنہم عصاک، لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے، روب بھی ہو. بیٹا اصل تو یہی ہے، کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے، پانی لے آئیے، تھوڑا خدمت بھی لو ان سے. گدا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ. اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا. اس سے بچہ کیا ہوگا؟ بگڑے گا. تمیز، الفاظ تمیز کیوں؟ بیٹا ذرا پانی لے آؤ، ابے پانی لاؤ، یہ اسٹائل ہوتا ہے. لے تو پھر بھی آئے گا، خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، اخلاق کی ایسی کی تیسی، بغاوت پیدا ہوگی اس کی.
بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ، شاباش، ایسے شاباش کا لفظ بول دو آخر میں، کائنڈلی لگا دو. ڈیفenس والے کائنڈلی لگائیں، ہم لوگ شاباش لگاتے ہیں چونکہ ابھی پرانے لوگ ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس سے خدمت لو، یہ تو فرض ہے. ماں کو چاہیے باپ کی خدمت لے، باپ کو چاہیے بچوں سے کس کی خدمت لے؟ ماں کی. ماں کھانا پکا رہی ہے، باپ کو چاہیے بیٹی کو بولے بیٹا تمہاری ماں کب سے گھنٹے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہے، تمہارا فرض بنتا ہے. ہو الٹا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ جب باپ خدمت لیتا ہے اولاد سے تو ماں بولتی ہے ابھی تو آ کے اسکول سے بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ نے بھی ان کو بس ہر وقت. تو اس سے بچے کے دل میں باپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خیر ابھی یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے، ابھی میں کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا. ابھی تو میں جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمیٹتا ہوں. تو مطلب کہ راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ چند چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. پھر بھی بگڑ جائے تو بگڑنے دو، ایسی کی تیسی. کیا کریں اب؟ یہی تھوڑی کہ پورا دماغ اسی پہ خرچ کر دیں. اس لیے میں کہتا ہوں اتنے بچے پیدا کرو، 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ایک ہی 2 ہی بچے ہی ہو گئے، پوری تربیت کے بعد بھی بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے. ایک ہی انڈا وہ بھی گندا، تو تمہارا تو مستقبل برباد ہو گیا. اتنے ہو 2-4 بگڑ بھی گئے تو افورڈ کر سکو ان کو. سارے پھر بھی نہیں سدھرتے، اللہ کرے سدھرے سارے ہی سب کے. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے ایک آدھ آڑا ترشا نکل آتا ہے، وہ نہیں سیدھا ہوتا. تو اتنے ہوں دوسرے کے، چلو یار ایک بگڑ بھی گیا تو چلے گا. خیر